دام سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج ہم جو ہے اس کی جو ہے وہ تیسری قسط کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، شاووت، پینتیکوس، کوہ سینا اور یروشلم کا حقیقی جائزہ۔ جو کچھ کوہ سینا پر خدائے قدوس جو انہوں نے کیا، 10 احکام دیے اور اپنا جو ان سے کتوبہ جو ہے میرج پرپوزل جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے موشے کی معرفت سونپا، اسی کتوبے کا ری لانچ کیا جاتا ہے پینتیکوس کے دن۔ پینتیکوس جو ان سا ہے، جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ لفظ جو ان سا ہے یہ کلام خدا کے اندر یہ محض اس وجہ سے جو ہے وہ ڈالا گیا ہے کیونکہ یہ عید فصح کے 50ویں دن کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور عید فصح کے جو 50واں دن ہے اس کے بعد کا 50واں دن وہ شاووت جو ان سے خدائے قدوس کی عید کہلاتی ہے۔ تو نیا نامہ میں یہ جو پینتیکوس کا لفظ ہے یہ عید فصح کے 50واں دن جو شاووت ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ہم اس کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کلام خدا کے اندر سے ملتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے شاووت اور پینتیکوس اعمال کی کتاب کے اندر جو ان سا جو اس کا ذکر ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ ملٹی سینسری ہے۔ ملٹی سینسری سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری جو سی ہیں جو آپ کے حصے ہیں ان کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف چیزوں کو دیکھا گیا ہے، نہ صرف چیزوں کو محسوس کیا گیا ہے، بلکہ ان کو جو ان سے سنا بھی گیا ہے۔ ہم جو ان سے آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ خدائے قدوس جو ان سے ہے وہ آسمان کو لپیٹتے ہیں، اسے نیچا کرتے ہیں اور نیچا کر کے اسے کوہ سینا کے پہاڑ کی چوٹی پر اتارتے ہیں۔ لوگ جو ان سے وہ خوف زدہ ہیں، وہ اس خوف کو جو ان سے ہم نے پچھلا دیکھا تھا کہ ان کے اوپر وحی کا سامان جو ان سے طاری ہے، اور اس کے اندر وہ جب وہ چیز جو کہ سنی تھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اس کو جو ان سے کلام خدا کے اندر سے پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بادل گرجتے دیکھے، انہوں نے کرنا کی آواز کو جو ان سے دیکھا جب وہ بلند ہوئی ہے، وہ اس وحی کے عالم میں جو ان سے تھے جہاں پہ جو چیز دکھائی دی جاتی ہے نارملی وہ انہیں سنائی دی جاتی ہے وہ انہیں دکھائی دی جا رہی تھی، اور اسی خوف سے جو ان سے انہوں نے موشے سے فریاد کی کہ آئے موشے آپ ہم سے باتیں کیا کریں، یہ ہوا ہم سے باتیں نہ کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ حالانکہ یہ ہوا جو ہے وہ اپنی قوم سے ملاپ کرنے کو آئے ہیں، انہیں اپنا بنانے آئے ہیں، انہیں جو ان سے شادی کا پروپوزل دینے آئے ہیں۔ آئے ہم استشنا کی کتاب 5ویں باب میں چلیں اور اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں۔ استشنا 5واں باب، اور جب آپ اس کی 22ویں آیت میں آتے ہیں تو کلام خدا لکھا ہے، یہی باتیں یہوہ نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا اور ظلمت میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز سے کہیں، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا، اور انہی کو انہوں نے پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا اور ان کو میرے سپرد کیا۔ اب یہاں پہ جب آپ نے 5ویں باب کی 22ویں آیت کو دیکھا، یہی چیز 4تھے باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس آواز کو جو ان سے اس کا ذکر ہے، لکھا ہوا ہے، یہی باتیں یہوہ نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا اور ظلم میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز۔ یہ جو بلند آواز ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ آواز کیسی تھی۔ ہم 4تھے باب کی جو انسیہ استشنا کی کتاب 4تھے باب اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی اسی کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے 4تھے باب کی 12ویں آیت کے اندر، اور یہوہ نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا، تم نے یہ باتیں
تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی، فقط آواز ہی آواز سنی۔ یہ جو آواز ہے اس کو جو مدراش ہے یہ پرانے عہد نامہ کلام خدا کے اوپر جو ریبائز ہیں، یہ ان کی کمنٹری ہے جو انہوں نے ان کے اوپر جو ہے خدا کی روح کی ہدایت سے کمنٹریز کی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آواز جونسی ہے یہ 3 اس کی جونسی ہیں وہ خصوصیات تھیں۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ یہ یہوہ خدائے قدوس کی جو آواز جو آگ میں سے جونس ہے انہیں سنائی دے رہی ہے پہاڑ کی چوٹی پر۔ جب یہوہ خدائے قدوس جلوہ گر ہوتے ہیں تو آسمان پر سے وہ بات کر رہے ہیں، اور یہ جو مقدس آواز ہے یہ 7 زبانوں میں مدراش کا کہنا ہے کہ وہ تقسیم ہوتی ہے، اور 7 کے بعد یہ 70 زبانوں میں جونسی ہے فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ اس کی ریزن وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے بعد، طوفان نوح کے بعد جو 3 ان کے جو اولادیں تھیں، ان 3 سے جو 70 قومیں جونسی ہیں جنہوں نے جو وقوع میں آئی ہیں، وہ جب آپ کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں، جب مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل کو خدا قدوس اپنے زور بازو سے نکال آتے ہیں تو اس انبوہ کے اندر جون سے صرف بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ غیر اقوام بھی جون سی ہیں وہ وہاں سے نکلتی ہیں، اور وہ کوہ سینا کے پہاڑی جب یہوہ خدا قدوس اترتے ہیں تو وہاں پر وہ موجود ہیں، اور ہر کسی کے لیے جون سے اس آواز کو جو ہے وہ اس کی زبان کے اندر جون سے وہ پیش کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جون سی ہے جو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز جون سی ہے جو یہوہ خدا قدوس کی پہاڑ پر سے جو ہے سنائی دی ہے، نہ صرف ان تمام غیر اقوام کو بھی جو ہے بتائی گئی ہے، ان تمام اقوام کو اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ ان کے لیے بھی حکم جون سے یہ نافذ ٹھہرے، اور جب وہ خدا قدوس کو اپنا خدا مانیں اور ان کی پیروی کے لیے ارادہ کریں تو یہ حکم ان کے اوپر بھی واجب جون سے ٹھہریں گے۔ اسی لیے جون سے جو مسیحی ہیں جب وہ اس کفارے پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اس بنی اسرائیل میں داخل ٹھہرتے ہیں۔ ہم جون سے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ آواز جون سی ہے جو گونج رہی ہے، جو سنائی دے رہی ہے، اس کی گونج جون سی ہے مدراش کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی جون سی ہے ناپید نہیں ہوئی، وہ گونج آج بھی جاری ہے۔ وہ گونج جون سی ہے خدا قدوس نے اپنے بزرگوں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے وقت کے ساتھ ساتھ جس کسی کو خدا نے اپنے وعدے کے مطابق حکمت عطا فرمائی اس کے اندر سے وہ آواز جون سی ہے خدا نے پیدا کی، تاکہ وہ آواز جو خدا کی آواز ٹھہرے وہ دلوں کے اندر جون سی ہے وہ داخل ہو سکے اور زندگیوں کو تبدیل کر سکے۔ آج بھی جون سے خدا جو ہے اپنے وعدے کے مطابق مسیح نے فرمایا تھا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہارے اندر سے جون سے وہ بولوں گا۔ آج بھی خدا قدوس کی جو باتیں ہیں وہ خدا کے بندوں کے ذریعے سے، جیسے کہ پہلے نبیوں کے ذریعے سے، بزرگوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے خدا نے باتیں کی، آج بھی خدا اپنے خادموں کے ذریعے سے آپ سے باتیں کرتے ہیں اگر وہ خدا کے خادم ٹھہرے ہیں اور خدا کے احکامات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تیسری جو چیز وہ جو ہے مدراش لکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس آواز کو جون سے اس آواز کو جو ہے اس کی جو ایکو تھی نہیں تھی۔ ایکو ہوتی ہے جب کوئی چیز ٹکرا کر واپس آتی ہے تو اس کو عمومی طور پر آپ کہتے ہیں یہ گونج رہی ہے آواز۔ تو کلام خدا جون سے اس کے اوپر مدراش یہ کمنٹری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خدا قدوس کی جو آواز ہے اس کی ایکو نہیں تھی، اس کی گونج نہیں تھی۔ اس کو یہ بیان اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ اگر کوئی چیز کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز نے اس کو رد کر دیا،
اور وہ چیز جون سی ہے واپس لوٹا دی۔ خدائے قدوس کی آواز جون سی ہے یہ ایسی دو دھاری تلوار کی مانند ہے جو دل اور گودے کو چیر دیتی ہے، یہ اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے زندگیاں جو ہے تبدیل ہوتی ہیں اور گناہ کی غلامی سے آزادی ملتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خدائے قدوس کی آواز آج بھی نہ اس کی کوئی گونج ہے، نہ اس کو جون سے ناپید ہوئی ہے، اور یہ غیر اقوام تک جون سی ہے مختلف زمانے میں، کیونکہ یہ تین چیزیں جون سی ہیں اس لمحے ٹھہری تھی۔ زبانیں جون سی ہیں مختلف لوگوں تک پہنچا دی گئی، وہ زبان، وہ خدا کی آواز، وہ خدا کی پاک زبان جون سی ہے وہ آگے تقسیم ہوتی ہے اور مختلف لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی سمجھ کے مطابق، ان کی زبان کے مطابق، کیونکہ وہ 70 قومیں ہیں، ان تک پہنچتی ہے۔ دوسری وہ چیز جو بیان انہوں نے کی، یہ گونج وقت کے ساتھ ساتھ نبیوں کے ذریعے سے، بزرگوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، شاگردوں کے ذریعے سے، خادموں کے ذریعے سے آج بھی خدا کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور اس کی گونج نہیں ہے، یعنی اس کو جون سی اس کی آواز جو ہے یہ ہر سینے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اس سینے کو جون سے خدا کی طرف مائل کرتی ہے۔ وہ شخص جو خدا کی آواز کو سننے کے لیے اس بیابان کے اندر جون سے آنا پسند ٹھہرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص جون سے خدا کی طرف رجوع کر رہا ہے، جو شخص خدا کی طرف رجوع کرے گا یہ آواز اس کے اندر داخل ہوگی اور اس کے اندر اس کی زندگی کو تبدیل کرے گی۔ ہم جون سے کلام خدا کے اندر پینتیکوست اور شاووت کا جو ان سے قابلی جائزہ جو ہے لے رہے ہیں۔ کوئی سینہ اور یروشلم میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کو جو ہے مماثلت کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدائے قدوس جو ان سے کوئی سینہ پر پہلی بار جب وہ اتر رہے ہیں روبرو بیابان میں لوگوں کے سامنے اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں، تو محض وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ لوگ اب ان کی قوم ٹھہریں اور وہ ان کے خدا کہلائیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان سے عہد باندھا جائے، اور وہ عہد جو ان سے ہے خدائے قدوس جو ہے پتھر کی دو لوحوں پر تحریر کر کے جو ان سے ان کو دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدائے قدوس کا ارادہ جو ان سے ہے وہ روبرو دینے کا تھا، لیکن جب بنی اسرائیل کب کبھی کی حالت میں آتے ہیں، وہی کے جو ان سے اندر جاتے ہیں، تو وہ چلا اٹھتے ہیں، موشی سے فریاد کرتے ہیں کہ اے موشی آپ ہی ہم سے باتیں کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ خدا ہم سے باتیں کریں اور ہم مر جائیں۔ ہم اسی واقعے کو جو ان سے دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل تو جو ہے رد کر دیتے ہیں، یہی واقعہ ایک مرتبہ پھر سے جو ان سے 1500 سال تقریباً بعد خدا قدوس ایک مرتبہ پھر سے جو ہے اپنا میرج پروپوزل کتوبہ اپنے لوگوں پر دوبارہ ری لانچ کرتے ہیں۔ ہم جو ان سے اعمال کی کتاب میں چلیں گے دوسرے باب میں، اور اس کی 5ویں، 6، 7ویں اور 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اعمال کی کتاب دوسرا باب 5ویں، 6، 7ویں اور 8ویں آیت، ہم ری لانچنگ آف دا کتوبہ، ری لانچنگ آف دا میرج پروپوزل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا طرز یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جس طرح وہاں پہ ملٹیٹیوڈ تھی اس طرح یہاں پہ بھی جون سی ہے ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا طرز یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز جو کہ کوئی سینہ پر ہوتی ہے، خدا کی آواز جو سی ہے تھمنے والی نہیں ہے، خدا کی آواز کی گونج نہیں ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے ٹکرائے، رد ہو جائے خدا کی آواز اور وہ واپس چل جائے۔ خدا کی آواز ہر اس شخص کے لیے جو سننے کے لیے تیار ہے اس کے اندر
داخل ہوتی ہے، اس کے گودے اور بند بند کو چیر کر اس کے اندر داخل ٹھہرتی ہے۔ یہ پینتی کوست کا واقعہ جو کہ 50واں دن ہے عید فصح کے بعد کا، جو کہ شاووت ہے، عید ہے جو انسی خدا قدوس کی، اس کو محض نئے عہد نامے میں 35 کوس کا لفظ جو ان سے لکھ دیا گیا ہے۔ 35 کوس محض جو ان سے اس چیز کو، جو ان سے اس کی حقیقت کو چھپانے کے لیے لکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کہیں شاووت اگر لکھ دیا جاتا تو آپ شاووت کی طرف چلے جاتے، خدا کے 10 احکام کی طرف چلے جاتے، اور آپ اس کنیکشن کو جو عین 1500 سال کے بعد، تقریباً 1500 سال کے بعد پھر سے ایک مرتبہ خدا قدوس ری لانچ کر رہے ہیں، اس کو سمجھ سکتے۔ خدا قدوس جو ان سے تو یہ چاہتے تھے کہ وہ خود سے اپنا یہ میرج پرپوزل بجائے اس کے کہ پتھر کی 2 لوحوں پر لکھیں، وہ آپ کے سینوں کے اندر اس کو ڈالنا چاہتے تھے، آپ کے سینے، آپ کے دل کو جو ہے تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے خدا قدوس آئے تھے کہ یہ میرے لوگ ٹھہریں گے، میں نے انہیں چنا ہے، میں اپنے زور بازو سے انہیں ملک مصر سے نکال لایا ہوں، یہ میری قوم ہے، میں نے اسے روئے زمین کی تمام قوموں سے علیحدہ چن لیا ہے۔ لیکن ہم نے جو ہے ان کو رد کر دیا۔ ہم نے اقرار تو کیا کہ اے خدا آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، لیکن خدا قدوس کے اس جلال کو، اس آواز کو جو خدا قدوس ہمارے اندر ڈالنا چاہ رہے تھے، ہم نے کہا اے خدا آپ نہیں، موشے کی معرفت ہمیں سنائیں۔ ہم دیکھتے ہیں خدا قدوس ہمیں اپنا ٹول بنانا چاہ رہے تھے، خدا قدوس ہمیں اپنی ویسل بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہم ان کی قوم ہیں۔ خدا قدوس اس روشنی کو، اس جلال کو ہمارے ذریعے سے منعکس کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ ہم نے جو ہے موشے سے کہا آئے موشے آپ ہمیں جون سے ہے خدا قدوس کی جگہ یہ پیغام سنائے کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم جو ان سے وہ مر جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہوہ خدا قدوس موشے سے واضح طور پہ کہتے ہیں، خروج کی کتاب 19ویں باب کی 10ویں آیت میں خدا قدوس فرماتے ہیں، اور یہوہ نے موشے سے کہا کہ لوگوں کے پاس جائیں اور آج اور کل ان کو پاک کریں اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں، کیونکہ میں آیا ہوں اپنے لوگوں کو اپنانے کے لیے، میں آیا ہوں اپنے لوگوں سے رشتہ استوار کرنے کے لیے، میں آیا ہوں، میں نے ان کو تمام روئے زمین کی قوموں سے علیحدہ کر دیا ہے، انہیں پاک ٹھہرایا ہے، انہیں اپنا کاہن بنایا ہے۔ آئے موشے آپ جائیں اور انہیں پاک کریں اور انہیں تیار کریں، تاکہ جب میرے حضور میں آئیں تو میں اپنی روح ان کے اندر ڈال سکوں۔ مگر لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ ہم 20ویں باب میں دیکھتے ہیں، 20ویں باب، خروج کی کتاب 20واں باب اور 18 سے 20ویں آیت کلام خدا میں سکھاتا ہے، موشے نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آئے ہیں کہ تمہارا امتحان کریں اور تم کو ان کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موشے اس گہری طریقے کے نزدیک گئے جہاں خدا تھے، اور یہوہ نے موشے سے کہا آپ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے سامنے باتیں کی۔ یہوہ خدا قدوس پہاڑ کی چوٹی پر اترے ہیں، لیکن آسمان پر ہیں، آسمان کو نیچے کیا گیا، آسمان کو پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا۔ پہلی دفعہ خدا قدوس آسمان پر سے بات کر رہے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ ہم نے اس میرج پرپوزل کو، اس کتوبے کو
خدائے قدوس سے روبرو لینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے صرف انکار نہیں کیا، ہم نے بلکہ اسے رد کیا، ہم اسے پھر گئے، ہم گناہ کی غلامی میں پھر سے ایک دفعہ گر گئے۔ خدائے قدوس ہمیں اپنانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ خدا کی اولاد اسی صورت میں ٹھہر سکتے ہیں جب خدا آپ کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، نئے سرے سے آپ کی آبکاری کی جائے گی۔ اعمال کی کتاب 2 باب میں اس کا اسی لیے اعادہ کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ قوم نے رد کر دیا، انکاری ہو گئی خود سے لینے کو۔ 1500 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر اب خدائے قدوس قوم کو انکاری نہیں کرنے دیں گے۔ اب قوم انکار نہیں کر سکے گی، کیونکہ اب خدائے قدوس نے اپنا طریقہ کار تبدیل کیا ہے، کفارہ ادا کیا ہے۔ اس کفارے کو اب رد نہیں آپ کر سکیں گے۔ جس کو خدائے قدوس چن لیں گے، اب وہ خدائے قدوس کا ٹھہرے گا۔ یوحنا رسول کی انجیل 1 باب اور 12ویں آیت اس کا اعادہ کرتی ہے۔ لکھا ہوا ہے، لیکن جتنوں نے انہیں قبول کیا انہوں نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو ان کے نام پر ایمان لاتے ہیں، جتنوں نے اس کفارے کو قبول کیا۔ جتنوں نے انہیں اس کفارے کو قبول کیا ہے، صرف وہی خدا کے فرزند ہیں، صرف وہی خدا کی اولاد ہیں۔ پہلے کفارہ نہیں ادا ہوا تھا، پہلے ان لوگوں کے گناہ کی قیمت ادا نہیں ہوئی تھی۔ انہیں زور بازو سے مصر کی غلامی سے نکال کر لائے تھے۔ اب کی مرتبہ خدا نے جسم کی صورت اختیار کی، گناہ کا کفارہ ادا کیا۔ اب کی مرتبہ جو ان سے ہے، اس کفارے کو خدا ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جتنوں نے انہیں قبول کیا ہے، ان کو خدا نے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ اور ہر بخشا کیسے ہے؟ اسی کو جو ان سے ہم دیکھ رہے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں لکھا ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اب جب خدا نے انہیں چن لیا ہے تو وہ جسمانی نہیں رہے، وہ اپنی خواہش سے جو ہے خدا کے فرزند نہیں ٹھہر سکے۔ آج بہت سارے لوگ خدا کو جانے بغیر، خدا کے حکموں کو سیکھے بغیر، خدا کے حکموں پر عمل کیے بغیر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں۔ آپ خدا کے فرزند اسی صورت میں ٹھہریں گے اگر ان کے حکموں کو جانیں گے،
اگر ان کے حکموں کو اپنائیں گے اور ان کے حکموں پر عمل کریں گے، تبھی خدا جو ہے آپ کو چنیں گے اور آپ کو فرزند بننے کا حق بخشیں گے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پہلے بھی خدا نے چنا ہے۔ بنی اسرائیل ان کی قوم ہے جنہیں خدا نے چن لیا، لیکن انہوں نے اس میرج پرپوزل کو، اس کتوبے کو نہ صرف لینے سے انکاری ہوئے، بلکہ اسے جب موشے کی معرفت دیا گیا تو اسے رد کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے لیے، فرزند بننے کے لیے 3 چیزوں کا ضرورت ہے کہ اس بچے کو سرٹیفکیٹ دیا جائے، اس سرٹیفکیٹ کو بچہ وصول کرے، سمجھے اور اس پر پھر عمل کرے۔ دیا جانا پہلے ضروری ہے۔ جب تک آپ کو خدا کے کلام خدا کی طرف سے نہیں پہنچے گا اور خدا کا کلام آپ تک خدا کی طرف سے اسی صورت میں پہنچے گا اگر خدا اس شخص کو چنیں گے جس کے ذریعے سے وہ آواز جو کوئی سینہ پر سنائی دی تھی وہ اس بندے کے اندر سے آپ تک پہنچے۔ جب وہ آپ تک پہنچے گی تو اب آپ پر لازم ٹھہرے گا کہ اسے ریسیو کریں اور اسے سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ کلام خدا ہمیں 3 چیزیں کہتا ہے۔ ہم عمل اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اس کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم تیار کیسے ہوں گے؟ ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو اتارنا ہوگا، ہمیں اپنی پرانی عادات کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اپنی پرانی تعلیم کو جو فرسودہ تعلیم ہے، جو مشنز کی تعلیم ہے، جو ڈسٹورٹڈ تعلیم ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، آپ خدا کی حضوری میں آئیں، خدا سے رجوع کریں، خدا سے وعدہ کریں کہ اے خدا آج سے میں اپنے آپ کو کمپلیٹلی طور پر سبمٹ کرتا ہوں، میں آپ کو اپنے آپ کے پاس سونپتا ہوں، آپ جو سکھائیں گے وہ میں سیکھوں گا، آپ جو سنائیں گے وہ میں سنوں گا۔ تب خدا آپ کو فرزند بننے کا حق بخشیں گے، کیونکہ اب آپ ریڈی ہیں کلام خدا کو سیکھنے کے لیے۔ خدا نے کیا کیا تھا؟ وہ یہی تو ملاپ کرنے آئے تھے کوہ سینا پر۔ آپ نے دیکھا 20ویں باب کی خروج اس کی 18 سے 20ویں آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے آسمان پر سے بات کی ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہیں۔ خدا اس عہد کو باندھنے کے لیے آئے اپنی قوم سے۔ قوم اس عہد کا 3 مرتبہ اقرار کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ عہد ان کے دلوں کے اندر اتار دیا جائے۔ 3 مرتبہ ان سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ دلہن سے 3 مرتبہ جو ہے
اقرار کروایا جاتا ہے. دولہا اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی جو ان سی ہے رائٹس، وہ کتوبے کی شکل میں لکھ کر تحریری طور پر دلہن کو پیش کیا جاتا ہے. دلہن اس کو پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، اور اگر دلہن اقرار کرتی ہے تبھی وہ کتوبہ جو ان سے اس کی تصدیق ٹھہرتی ہے. خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے خدا کے فرزند بننا. دلہا کے ساتھ ملاپ کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اس کی دلہن دلہا کا اقرار کرے. مسیح بڑے واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ہر کوئی شخص خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں متی رسول کی انجیل 7ویں باب میں، متی رسول کی انجیل 7واں باب 22ویں اور 23ویں آیت میں اگر آپ آئیں تو لکھا ہے 21ویں آیت سے، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا. آپ جو مرضی کرتے رہیں، اگر آپ کو نئے سرے سے پیدا نہیں کیا گیا، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نئے سرے سے پیدا ہونا بپتسمہ نہیں ہے. بپتسمہ اس کا آغاز ہے. آپ کو اس سے پہلے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے، خدا سے رجوع کرنا ہے، تب آپ بپتسمے کے اندر داخل ہوتے ہیں. بپتسمہ آپ کا اقرار نامہ ہے کہ اے خدا، میں نے اپنی پرانی انسانیت کو اتار پھینکا ہے، میں نے اسے دفن کر دیا ہے. تب اس کا انعام روح القدس ہے. جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کے احکامات. خدا کی مرضی کیا ہے؟ جو خدا نے آسمان پر سے پہاڑ کی چوٹی پر آپ کو پہنچائی. اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے کہ آئے خداوند کیا ہم نے آپ کے نام سے نبوت نہیں کی، اور آپ کے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور آپ کے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ یہی کر رہے ہیں پادری صاحب. ریس لگی ہوئی ہے بپتسمے دینے کی، اپنی تشہیر کرنے کی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فزیکلی، ورچولی اپنی تشہیر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہیں. انہی لوگوں کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے آپ کے نام سے منادی کی، ہم نے آپ کے نام سے معجزے دکھائے. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، آئے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ. کلام خدا بڑا واضح بیان کر رہا ہے کہ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے آپ کو تبدیلی ضروری ہے. یہی چیز یہوہ خدا اقدس کو اس سینہ پر انہوں نے قوم کو چن لیا تھا. موشے سے کہا کہ یہ میری قوم ہے، انہیں میں نے چن لیا ہے تمام روئے زمین کی تمام قوموں میں سے، انہیں میں نے چن لیا ہے. تو چنے جانا خدا کی بادشاہ میں داخل ہونا نہیں ہے.
یہ آغاز ہے، چنے جانا آغاز ہے۔ بنی اسرائیل کو چن لیا گیا تھا۔ خدائے قدوس آسمان پر سے ان سے بات کرتے ہیں، کوئی سینا کی پہاڑی پر اپنا جلوہ انہیں دکھاتے ہیں۔ وہ چنی ہوئی قوم ہے جو خدا کے سامنے حاضر ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کی بادشاہت کے وارث ہو گئے۔ تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ چنی ہوئی قوم ہیں، اور اس وجہ سے آپ خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں۔ ایک ہی قوم ہے جس کو چنا ہے، اور وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ واحد قوم ہے تمام قوموں میں سے۔ کلام خدا بار بار اس کا اعادہ کرتا ہے۔ آپ کو کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے اس قوم کے اندر پیوست کیا گیا ہے۔ آپ کو بنی اسرائیلی قوم کے اندر جگہ دی گئی ہے تاکہ آپ ابراہیم کے فرزند ٹھہر سکیں۔ وعدہ ابراہیم سے ہے، وعدہ اسحاق سے ہے، وعدہ یعقوب سے ہے، جو بنی اسرائیل ہیں۔ یہی چیز وہ خدا ان سے اس دن کرنے آئے ہیں، پر کیونکہ ان کا کفارہ ادا نہیں ہوا تھا، انہوں نے اس چیز کو جو پینتیکوست والے دن ہوئی ہے، اگر کاش وہ امبو کہتی آئے موشے خدا ہم سے باتیں کیا کریں، تو روح القدس اسی دن نازل ہو جاتا۔ آئیں ہم دونوں کا تقابلی جائزہ دیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی سینا کے اوپر، ہم خروج کی کتاب میں چلیں گے 19ویں باب کی 18ویں آیت کو۔ خروج کی کتاب 19واں باب اور 18ویں آیت، کلام خدا بیان کرتا ہے، اور کوئی سینہ اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ یہوہ شعلہ میں سے ہو کر اس پر اترے، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ خدا کس صورت میں اترے ہیں؟ شعلہ میں سے۔ بیسویں باب کی 18ویں آیت میں آتے ہیں، لکھا ہے، اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے۔ تو 19ویں آیت اور خروج 19ویں باب کی 18ویں آیت اور خروج 20ویں باب کی 18ویں آیت، آپ کو لکھا ہے یہوہ شعلہ میں سے ہو کر ان پر اترے۔ اعمال کی کتاب کیا کہتی ہے؟ آئیں اعمال کی کتاب دوسرے باب میں چلیں۔ اعمال کی کتاب دوسرا باب اور دوسری اور تیسری آیت پڑھتے ہیں کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری۔ اس دن میں یہوہ کس حالت میں اترے ہیں؟ آئیں ایک مرتبہ پھر سے جائیں خروج 19ویں باب کی 18ویں آیت کو۔ خروج 19ویں باب کی 18ویں آیت ہے،
کیونکہ یہوہ شعلہ میں سے ہو کر اس پر اترے۔ اعمال کی کتاب کیا کہتی ہے؟ دوسرے باب کی 3 آیت، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی۔ اس دن بھی یہوہ انہیں روح القدس دینے اترے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل اقرار کر لیتی، آواز بھی وہی ہے جس طرح وہاں پہ آواز آ رہی ہے گرجنے کی، بجلی چمکنے کی۔ لکھا ہے آسمان سے ایسی آواز ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں میں بیٹھے تھے گونج گیا۔ دونوں مرتبہ ایک ہی کام خدا نے کرنا تھا، کسی غیر قوم کے اوپر نہیں وہ کر رہے، اپنی قوم جس کو انہوں نے چنا ہے۔ اب کی مرتبہ فرق کیا ہے؟ بنی نوع انسان کی زندگی میں پہلی مرتبہ، ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، پہلی مرتبہ جو ان سے پورے کلام خدا کے اندر واحد موقع ہے کہ اب خدا آگ کے شعلہ میں سے انسان کے اندر اتر گئے ہیں، انہوں نے اندر ان کے بسیرا کیا۔ کوئی سینا کے اوپر آگ کا انہیں شعلہ دکھائی دیا، اور اعمال کی کتاب بتا رہی ہے کہ یہ جو آگ کا شعلہ ہے اب کیا ہے؟ آگ کی پھٹتی ہوئی زبانوں۔ وہاں پہ ایک شعلہ ہے اور یہاں پر آگ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ یہی کام ہونا تھا اس دن بھی۔ خدا نے اپنی روح ہر ایک کے اندر ڈالنی تھی، اور پوری امبو جو ہے روح القدس سے بھر جانی تھی، پر انہوں نے انکار کر دیا۔ اے موشے، آپ ہم سے باتیں کیا کریں۔ کاش وہ پکارتے، آئی ہوا خدا آپ ہم سے بات کریں۔ تو وہی آگ کا شعلہ میں سے آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کے اندر چلی جاتی، اور وہ روح القدس سے بھر جاتے۔ اس دن بھی خدا نے اپنا جلال آسمان پر سے بات کی ہے، پہاڑ کی چوٹی پر سے جلال دکھائے ہے۔ یہاں پہ بھی آسمان سے آواز آ رہی ہے، بات آسمان سے ہو رہی ہے، اور زمین پر خدا کا جلال نظر آ رہا ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو آج سے 1500 سال پہلے، آج سے نہیں، یعنی کہ جب یہ روح القدس دیا گیا اس سے 1500 سال پہلے، جو کوئی سینہ پر خدا کرنے آئے تھے، اب اس 3000 کی جماعت کو خدا نے چن لیا، فرزند بننے کا حق بخش دیا، خدا کی بادشاہت کے وہ وارث ٹھہرے۔ دونوں مرتبہ ایک ہی جون سا واقعہ ہوا ہے، فرق اتنا ہے کہ پہلی مرتبہ
خدا اب انڈیویجلی انہوں نے اپنی روح جو ان سی ہے، کیونکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ میں اپنی روح تمہارے اندر ڈالوں گا. آئیں اعمال کی کتاب دوسرے باب میں ایک مرتبہ پھر سے چلیں، تیسری اور چوتھی آیت کو دیکھیں جہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. لکھا ہے کہ یکا یک دوسری آیت سے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں میں بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. غیر زبانیں کیوں بولنے لگے؟ وہی واقعہ ہوا ہے، کیونکہ غیر اقوام ہے، وہاں پہ بھی غیر اقوام تھی، 70 قوموں میں تبدیل ہوئی تھی تاکہ ہر ایک کو اس کی زبان میں خدا کا کلام پہنچے. یہاں پہ جو ورس آئی ہے پھٹتی ہوئی زبانیں، اس کے لیے جو یونانی زبان میں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے ڈی ایمریڈزو، ڈی ایمریڈزو، پھٹ جانا، ڈیوائڈڈ، سیپریٹ، کلوون اس کا جو ہے ترجمہ کیا گیا انگلش میں. اور یہ آپ کو جو ہے یہ ایک مرتبہ نہیں آیا، اس کا مفہوم جو ہے آپ کو سمجھ آئے گا اگر آپ متی رسول کی انجیل جب مسیح کے جو ان سے کپڑوں کو جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح وہ جب آپ عشاء ربانی کی تقریب ہوتی ہے تو وہ روٹی توڑتے ہیں. اسی طرح جب پیالہ دیا جاتا ہے اس کا ذکر ہے لوکاس رسول کی انجیل 22ویں باب کے اندر. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اب خدا نے اپنا روح، ڈیوائڈڈ کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس روح کو ہر ایک کے اندر جو ان سے وہ جو کوئی سینہ پر آگ کا شعلہ تھا اس کو ڈیوائڈ ہوا ہے، اور ہر ایک فرد کے اوپر جو 3000 کی جماعت تھی اس کے اندر ڈال دیا گیا. جب آپ اس کے سیریک ورژن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے انگلش ٹرانسلیشن میں and there appeared unto them tongues which divided themselves like fire and sat upon each of them. کہ وہ ایسی زبانوں کی مانیں تھیں جیسے آگ کا شعلہ ہو، اور وہ زبانیں آگ کا شعلہ پھٹے اور ہر ایک کے اندر ڈیو دیا گیا. یہی کام کوئی سینہ پہ خدا نے کرنا تھا. اگر بنی اسرائیل اس دن پکار اٹھتی، آئی ہوا آپ ہم سے باتیں کیا کریں تاکہ ہم زندہ رہیں. خدا کا روح زندگی بخشتا ہے. خدا کا روح جو ہے جس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اسے زندگی کا تاج مل جاتا ہے. بنی نوع انسان کی تاریخ میں واحد مرتبہ، پہلی مرتبہ آگ جو خدا کی ریپرزنٹیشن ہے وہ زبانوں کی حالت میں انسان کے اندر گئی ہے، ان پر ٹھہری ہے. آپ پیدائش کی کتاب 15ویں باب میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا
جب عہد باندھتے ہیں خدا تو وہاں پہ برننگ ٹارچ کا ذکر ہے، جلتی ہوئی مشعل، خدا اس میں سے گزرے۔ عہد کا جو طریقہ کار ہوتا تھا، جانور کاٹا جاتا تھا، 2 حصے میں تقسیم کیا جاتا تھا، اس کے اندر سے جو ہے گزرا جاتا تھا۔ جب خدا جو ہے گزرے ہیں، جب انہوں نے عہد باندھا ہے تو جلتی مشعل اس میں سے گزری ہے، انسان پہ ٹھہری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں سدوم اور گمورہ کے اوپر خدا نے اس سے آگ کے شعلے سے بھسم کر دیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں جلتی ہوئی جھاڑی کے اندر، آپ دیکھتے ہیں خدا دن کے وقت دھوئیں کا بادل اور رات کے وقت آگ کا ستون، اور کوئی سینہ پر آپ دیکھتے ہیں خدا آگ کے شعلے میں سے اترتے ہیں۔ اور اعمال کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں وہی آگ اب ان کی چنے قوم پہ آ ٹھہرتی ہے۔ انلیس آپ تیار نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو کلی طور پر سبمٹ نہیں کریں گے، خدا کی حضوری کے اندر اپنے آپ کو لے کر نہیں جائیں گے، اپنے گناہ کا اقرار نہیں کریں گے، کیا ہے خدا آپ میری تربیت کریں، میں نے آپ کے کفارے کو قبول کر لیا ہے، میں آپ کی بادشاہت میں جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا فرزند ٹھہرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی صورت میں آپ خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں جب آپ خدا کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے اپنی حامی بڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے خدا میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ خدا کی روح آج بھی آپ پر ٹھہرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، تو میری طرف رجوع کرے گا، میں تیری طرف رجوع کروں گا۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہماری سانسیں جاتی رہیں۔ خدا آپ کو روح القدس دینے کو تیار ہے۔ آج بھی لوگوں کو جو خدا کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یہ جھوٹے پادریوں کے ذریعے نہیں، پادریوں کے پاس روح القدس نہیں ہے، پادریوں کے ذریعے سے بھی روح القدس نہیں ملنا، کسی کلام سنانے والے کے ذریعے سے بھی روح القدس نہیں ملنا۔ یہ روح القدس خدا کا خاصہ ہے، جس کو وہ دینا چاہیں۔ آپ کو تیار ہونا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ کی سانسیں جاتی رہیں۔ خدا سے رجوع کریں، اپنی پرانی عادات کو دور کریں، اپنے پرانے خیالات کو ان سے چھٹکارا حاصل کریں، خدا سے مانگیں آئے خدا ہم سے باتیں کیا کریں تاکہ ہم ماننا چاہیں۔ خدا آپ پر روح القدس نازل کرنے کو ہے۔ آپ سب کو سبق مبارک ہو، آمین۔